آخری اور پنجم خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باب فقر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اس قدر ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باغ کے دو پھول قرار دیا، وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے کسی طور ایک دوسرے سے کم نہ تھے۔ سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب فقر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گلشن کے پھول، زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کی شب مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ سال 3 ہجری تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد اور القاب مجتبی، تقی، ذکی، سید اور شبیہ الرسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بعد امام دوم بھی ہیں، اور چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ماہ خلافت کی ذمہ داریاں بھی ادا کی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ خمس یعنی 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت ختم ہو گئی، اس لیے آپ کو خلفاء بن نص خلافت کو ختم کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرب رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ حسن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن رکھا، جس کے معنی خوبصورتی، جمال، خوبی، اچھائی اور بلائی کے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میں نے ماں باپ قربان اس بچے پر، یہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہ ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ بہت مسکرائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور الفت کے بے شمار ثبوت موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سے محبوب رکھتا ہوں جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ریشے انور میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے کر فرماتے ہیں ہے اللہ میں اسے اپنا محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب رکھ۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی ان سے محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت فرما۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت سجدہ میں تشریف لے جاتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے۔ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہ اترتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک سجدے میں رہتے۔ اس محبت و الفت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری و باطنی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ ربوبیت میں نماز کے لیے تیاری فرماتے تو دوران وضو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ایک ایک عضو کانپنے لگتا تھا اور رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بھی رب العرش کے حضور کھڑا ہو اس پر یہ حق ہے کہ اس کا رنگ
اللہ کی عظمت کے سبب سے زرد ہو جائے اور جوڑ جوڑ کانپنے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن لرزتا اور رنگ زرد ہو جایا کرتا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حج کے لیے پیدل مدینہ سے مکہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سواری کی اونٹنیاں ہمراہ ہوتی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار نہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار نہ ہوتے اور فرماتے مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ اس سے ملاقات کو حاضر ہونے جاؤں اور سواری پر سوار ہو کر جاؤں۔ اکثر قافلے جو ساتھ ہوتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم میں سواری سے اتر جاتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے تم ایسا نہ کرو، تم میں کمزور بھی ہیں۔ وہ ہچکچاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کر کے ان کا راستہ تبدیل کرا دیتے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل چلتے دیکھ کر انہیں سواری پر سوار ہونے میں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ علامہ الحافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا دشمن تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف اذیتیں دیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گستاخی کے کلمات بھی استعمال کرتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس کے جواب میں خاموشی اختیار فرمائی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس سے کبھی کوئی خالی نہ گیا اور ہر وقت سخاوت کا دروازہ کھلا رہتا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر آیا اور گالیاں بکنے لگا۔ پیکر حلم نے سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کہا ہے اعرابی، کیا تجھے بھوک لگی ہے یا پیاس یا کوئی اور مصیبت تجھے لاحق ہے؟ مجھے بتا، میں تیری مدد کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو حکم دیا کہ درموں کی ایک تھیلی اس اعرابی کو لا کر دے دو، اور اعرابی سے فرمایا کہ معاف کرنا، گھر میں اس وقت صرف یہی کچھ تھا، اگر اور کچھ موجود ہوتا تو میں تمہیں دینے سے دریغ نہ کرتا۔ جب اس اعرابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو بے اختیار پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، اور میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم اور بردباری کا تجربہ کرنے آیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عہد خلافت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ جنگ جمل کی فتح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیغ زنی کی مرہون منت تھی۔ جنگ صفین میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر آبدار نے خوب جور دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلوائیوں سے حفاظت کی غرض سے ان کے گھر کا کئی دن تک پہرا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر لاد کر اناج اور پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچاتے رہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے زخمی ہو گئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بستر رحلت پر پوچھا کہ کیا آپ کے بعد ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا نہ میں تم کو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی روکتا ہوں، تم لوگ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہو۔ چنانچہ سب نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ اسی دوران اہل شام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان دونوں گروہوں میں جب تصادم کی صورتحال پیدا ہونے لگی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، صلح جنگ سے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کبھی خواہش مند نہ تھے۔ منصب خلافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث عزت نہ تھا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلافت کے لیے عزت کا سبب تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند نشینی کے 5 ماہ 10 دن بعد ربیع الاول 41 ہجری میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 49 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ملال پر مدینہ میں صف ماتم بچھ گیا، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں فریاد و فغاں کرتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے، لوگوں آج خوب رو لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔